ایک زمانے میں ایک دور دراز علاقے میں نیلے پہاڑوں کا ایک سلسلہ تھا جو آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ یہ پہاڑ اتنے بلند اور پراسرار تھے کہ ان کی سرحدوں میں رہنے والے لوگ انہیں راز سمجھ کر پوچھتے تھے۔ اس علاقے میں ایک قدیم بادشاہی تھی جس کے حکمرانوں کا ذکر بہت دور تک کیا جاتا تھا۔ ان حکمرانوں میں سب سے مشہور اور جانی پہچانی شخصیت شہزادی لیرہ کی تھی۔ شہزادی لیرہ جو اس سلطنت کی وارث تھی ایک خوبصورت ذہین اور دلیر لڑکی تھی۔ اس کی پیدائش کے وقت ایک غمگین پیش گوئی کی گئی تھی کہ وہ ایک طاقتور جادو کی مالک ہوگی، لیکن اس طاقت کا استعمال ایک بہت بڑی قیمت پر ہوگا۔ شہزادی کی طاقت زمین ہوا پانی اور آگ پر قابو پانے کی تھی، لیکن اسے یہ طاقت نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی سلطنت کے لوگوں کے لیے استعمال کرنا پڑے گی۔ شہزادی لیرہ نے ہمیشہ اپنی طاقت کو محتاط طریقے سے استعمال کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی سلطنت خوشحال رہے اور اس کی طاقت کبھی خود غرضی کا سبب نہ بنے۔ لیکن اس کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والی لعنت جو اس کی پیدائش سے پہلے ایک جادوگرنی نے ڈالی تھی اسے ہمیشہ ایک خاص مقام پر محدود کرتی تھی۔ نیلے پہاڑ کی چوٹی پر جہاں اس کی حکمرانی تھی وہ اپنی طاقتوں کو آزاد نہیں کر پاتی تھی۔ اس کے باوجود لیرہ کو کبھی کبھی یہ سوچ کر افسوس ہوتا کہ وہ پہاڑ کی حدود سے باہر کی دنیا کو کیسے دیکھ پائے گی۔ وہ کس طرح اپنی طاقت کو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرے گی؟ لیکن ان سوالات کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ جب تک وہ نیلے پہاڑ کی حدود میں رہتی وہ ان سوالات کا جواب نہیں پا سکتی تھی۔ ایک دن جب لیرہ اپنے قلعے کی کھڑکی سے نیلے پہاڑ کی بلندی کو دیکھ رہی تھی اسے ایک چھوٹا سا سایہ نظر آیا جو پہاڑ کی گھنی دھند میں حرکت کر رہا تھا۔ یہ منظر اس کے لیے نیا اور غیر معمولی تھا۔ کبھی بھی نیلے پہاڑ کی سرحدوں کے باہر کوئی انسان اس طرح آ کر نہیں آیا تھا۔ اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ اس کے مشیروں نے اس کا خیال دلایا کہ یہ صرف ایک بادل پہاڑ کے راستے پر چلتا ہوا کوئی جانور ہو سکتا ہے، مگر لیرہ کو یقین تھا کہ یہ کچھ اور ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس کا پیچھا کرے گی۔ شام کے وقت جب نیلے پہاڑ کی ہوا سرد اور دبیز ہو گئی تھی لیرہ اس سایہ کے پیچھے چل پڑی۔ پہاڑ کے دامن میں پہنچتے ہی اسے ایک نوجوان لڑکا دکھائی دیا جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر عزم تھا اور آنکھوں میں کوئی غم چھپے ہوئے تھے۔ لیرہ نے اس سے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ جگہ خطرناک ہے۔ لڑکے نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا جیسے وہ جاننا چاہتا ہو کہ یہ کون ہے جو نیلے پہاڑ کے راز کو جاننا چاہتا ہے۔ میں کالن ہوں، اس نے کہا، اور میں نیلے پہاڑ تک اس لیے آیا ہوں تاکہ شہزادی لیرہ سے مل سکوں۔ لیرہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ یہاں تک کیسے پہنچے؟ کالن نے گہری سانس لی اور کہا، میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے شہزادی۔ میں اس زمین کی تقدیر بدلنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی طاقت اس میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ لیرہ نے اس کی باتوں کو سنا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک محسوس کی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ لڑکا اس کے بارے میں کیا جانتا ہے اور یہ کیا چاہتا ہے۔ تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کالن نے کہا، میرے گاؤں میں لوگ پریشانی میں ہیں۔ ان کے کھیت خشک ہو گئے ہیں، دریا سکڑ گئے ہیں اور زمین میں زہر آ چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی طاقت کو ان کی مدد کے لیے استعمال کریں۔ شہزادی لیرہ کے ذہن میں بہت سوالات تھے۔ اس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ زمین کو جادو سے بدل سکتی تھی، لیکن کیا وہ اس طاقت کا استعمال صحیح راستے پر کر پائے گی؟ کیا اس کی سلطنت کے باہر کی دنیا میں اس کی مدد کی ضرورت تھی؟ اور اگر اس نے اپنی طاقت کا استعمال کیا تو کیا اس کے نتائج اس کے لیے بھاری ہوں گے؟ کالن نے اس کے سوالات کے جواب میں کہا، شہزادی اب کی طاقت کا مقصد صرف اب کے لیے نہیں ہے۔ یہ طاقت پورے عالم کی فلاح کے لیے ہے۔ آپ کو اپنے اندر کی حقیقت کو جاننا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کے فیصلے کس طرح دوسروں کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ لیرہ نے طے کیا کہ وہ کالن کی مدد کرے گی، لیکن اس کے لیے اسے اپنی طاقت کا صحیح استعمال سیکھنا تھا۔ کالن نے اسے بتایا کہ اس کا گاؤں ایک قدیم جادو کے اثر میں تھا اور وہ اس جادو کو ختم کرنے کے لیے شہزادی کی طاقت کا استعمال چاہتا تھا۔ لیرہ اور کالن نے کئی دنوں تک مل کر سفر کیا اور بالاخر وہ کالن کے گاؤں پہنچے جہاں کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ گاؤں کے کھیت ویران اور سناٹے میں ڈوبے ہوئے تھے، دریا کی سطح گہری اور مردہ ہو چکی تھی جیسے اس کی زندگی کا کوئی نشان باقی نہ رہا ہو، اور زمین سے ایک عجیب غمگین بدبو آ رہی تھی۔
جو پورے ماحول کو بھاری اور افسردہ بنا رہی تھی۔ لیرہ نے دل میں امید باندھتے ہوئے اپنی طاقت کو آزمانا شروع کیا تاکہ شاید وہ گاؤں کی حالت کو بہتر بنا سکے، لیکن جیسے ہی اس نے جادو کا استعمال کیا، اچانک ایک غمگین اور پراسرار آواز سنائی دی جو درختوں کے درمیان سے آئی۔ یہ وہ جادو نہیں ہے جس سے تم آزادی پا سکو۔ وہ آواز کچھ اور نہیں بلکہ ایک قدیم جادوگرنی کی تھی، جو لیرہ کے خاندان کی دشمن تھی اور اس کی سلطنت پر عرصہ دراز سے لعنت ڈالے ہوئے تھی تاکہ شہزادی اپنی طاقت کو کبھی درست طریقے سے استعمال نہ کر سکے اور نہ ہی اسے مکمل آزادی مل سکے۔ اس آواز کے سننے کے بعد لیرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس لعنت سے آزاد ہوگی، اور اس کے لیے اسے اپنی اندرونی طاقت کو پوری طرح سمجھنا اور اس کا درست استعمال سیکھنا ہوگا۔ اس نے کالن کے ساتھ مل کر اس جادوگرنی کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی، اور اس دوران وہ اپنی حقیقی طاقت کا استعمال سیکھتے ہوئے اپنے اندر کے جادو کو صحیح راستے پر لگانے میں کامیاب ہو گئی۔ لیرہ نے نہ صرف اپنی طاقت کو جادوگرنی کے خلاف استعمال کیا، بلکہ اس نے اپنی تقدیر کو خود بدلنے کا عہد بھی کیا تاکہ وہ اپنے لوگوں کی مدد کر سکے اور ان کی تکالیف کا خاتمہ کر سکے۔ آخری مرکہ اس لمحے تک شہزادی لیرہ کے لیے سب سے مشکل اور اہم ترین وقت تھا، جب اس نے اپنی تمام طاقتوں کو یکجا کر کے دشمن جادوگرنی کا مقابلہ کیا۔ اس مرکے میں اس کی طاقت کی پوری شدت اور صلاحیت کو آزمایا گیا، لیکن لیرہ نے ثابت قدمی اور عزم کے ساتھ اپنی جادوئی قوتوں کا استعمال کیا اور بالآخر جادوگرنی کو شکست دے کر اپنی سلطنت کو بچایا۔ اس نے نہ صرف اپنے خاندان اور سلطنت کو اس لعنت سے آزاد کرایا بلکہ نیلے پہاڑ کی طاقت کو بھی دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے کی نئی راہ پیدا کی۔ اس کامیابی کے بعد لیرہ نے سیکھا کہ طاقت کا اصل مقصد صرف حکومت کرنا نہیں، بلکہ اس کا صحیح استعمال دوسروں کی زندگیوں کو بہتر بنانے، انہیں خوشحال کرنے اور ان کے لیے بہتر مواقع پیدا کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ لیرہ نے یہ بھی سمجھا کہ اب اس کا راستہ صرف سلطنت کی حدود میں قید رہنے کا نہیں، بلکہ اسے اپنے لوگوں کے لیے ایک نئی امید کی کرن بننا تھا، ایک ایسی روشنی جو ان کے دلوں میں خوشی، سکون اور سکونت کا باعث بنے۔ اس نے اپنی طاقت کو اب صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی سلطنت اور اس کے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کا عہد کیا، اور اس کے اندر ایک نئی قوت اور خود اعتمادی پیدا ہو گئی۔ اب وہ جانتی تھی کہ اس کی تقدیر میں اس کا کردار صرف حکمرانی نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت تھا، اور اس کا دل اور ذہن اس مشن کے لیے مکمل طور پر وقف ہو چکے تھے۔